شان بغداد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم، بلا لیجے بغداد یا غوث اعظم، سنانی ہے روداد یا غوث اعظم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایفجین چینل کے ناظرین، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آج 11ویں شریف کا مبارک دن ہے۔ میں سب سے پہلے تو آپ سب کو 11ویں شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بڑی 11ویں شریف کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یقیناً آج دنیا جہان کے عاشقان غوث اعظم اپنے اپنے انداز میں 11ویں شریف منا رہے ہیں، ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بلکہ پوری دنیا میں ہی الحمدللہ لوگ اپنے اپنے انداز میں غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہم بھی الحمدللہ ایک چھوٹے سے اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش کر رہے ہیں کہ غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، اور اصل تو دیکھا جانا یہ غوث پاک کی سیرت بیان کرنا، غوث پاک کے کردار کو لوگوں کو بتانا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، یہی اصل میں دیکھا جائے تو غوث پاک کی 11ویں منانے کا ایک صحیح طریقہ ہے کہ غوث پاک کی سیرت بھی لوگوں کے سامنے بیان کی جائے، غوث پاک کے احوال بیان کیے جائیں۔ غوث پاک نے جو امت پر اتنے بڑے احسانات کیے ہیں، لوگوں کو ان چیزوں سے آگاہ کیا جائے، یہ ایک 11ویں منانے کا بڑا پیارا اور اچھا انداز ہے۔ تو الحمدللہ ہم بھی اس انداز کو بنانے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، تو نیت کریں کہ انشاءاللہ الرحمن آج ہمارے اس پروگرام کو آپ نے اول تاخیر دیکھنا ہے۔ آج بڑی 11ویں شریف بھی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دھوم دھام سے غوث پاک کی 11ویں منائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی درود پاک کی کیسی برکتیں ہیں، پڑھو تو بھی برکتیں ملتی ہیں، کسی نے کتاب میں لکھ دیا اس کو بھی برکتیں مل رہی ہیں کہ جب تک مبارک نام نبی پاک کا کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک کی ذات پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این شاہ کی ناظرین، چونکہ آج ہمارا یہ آخری ایپیسوڈ ہے اس سلطان ولایت پروگرام کا، زندگی رہی انشاءاللہ اگلے سال پھر کوئی پروگرام اس طرح کا لے کر آئیں گے، تو آج کوشش کریں گے انشاءاللہ غوث پاک کی سیرت کے کچھ پہلوؤں پر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور اس کے ذریعے جو ملنے والے مدنی پھول ہیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ الرحمن جو چیزیں یہاں سے سنیں گے اس پر عمل بھی کریں گے، سیرت غوث اعظم کو اپنانے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ پھر پروگرام میں تشریف فرما ہوئے ہیں ہمارے مظفر بھائی، انشاءاللہ مظفر بھائی سے غوث پاک کی سیرت کے حوالے سے گفتگو سنیں گے۔ منقبت غوث اعظم سنانے کے لیے انشاءاللہ ہمارے ساتھ آج رہیں گے تمیم رضا بھائی، ان سے بھی انشاءاللہ منقبت غوث پاک بھی سنیں گے، اور شروع میں ایک کلام بھی سنیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں تمیم بھائی کی طرف اور پروگرام میں ایک نعت پاک کو شامل کرتے ہیں۔ پہلے نبینا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا
بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، قلب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، قلب ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ان کے دربار کے اجالوں کی بے نہا رفعتیں ہیں اے خالد، بے نہا رفعتیں ہیں اے خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔
محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی انصاری کے ناظرین، پروگرام سلطان ولایت الحمدللہ، اس پروگرام میں ہم نے ایک کلام کو بھی شامل کیا اور انشاءاللہ مزید بھی ہم غوث پاک کی منقبت بھی شامل کریں گے۔ آج انشاءاللہ غوث پاک کی سیرت کے کچھ پہلو، اور آج کا ٹاپک ہمارا ہے فیضان غوث اعظم انشاءاللہ الرحمن۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے اس سے پہلے ہم نے یعنی 1 ربیع الآخر سے 10 ربیع الآخر تک یہ ہم نے الحمدللہ پروگرام کیا۔ آج 11 ربیع الآخر ہے، روزانہ ہم نے کوشش کی کہ غوث پاک کی سیرت کے کوئی نہ کوئی پہلو کو ہم اپنے پروگرام کے اندر بیان کرنے کی کوشش کریں۔ غوث پاک کی عبادات، غوث پاک کا خوف خدا، غوث پاک کے سیرت کے حسین پہلو، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی یعنی جو حسن اخلاق کے جو معاملات تھے وہ بیان کیے، پھر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامتوں کا بیان کیا۔ تو مختلف پہلو سے الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان 11 دنوں کے اندر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے بہت ساری معلومات اپنے ناظرین کو ہم فراہم کریں۔ آج چونکہ بڑی 11ویں شریف ہے ہمارے ہندوستان میں، تو کوشش کریں گے کچھ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے سیرت کے مختلف پہلو بیان کریں، تاکہ بہت ساری باتیں آج یہاں سے ہم سیکھنے میں کامیاب ہوں۔ تو بڑھیں گے ہمارے مظفر بھائی کی طرف، کچھ غوث پاک کا تعارف، آپ کی اولاد وغیرہ کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میں بھی ناظرین کو آج کی 11ویں شریف کی بڑی 11ویں شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فیضان غوث پاک سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ فرمایا گیا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، منادی حشر میں دے گا ندا یوں قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، پھر ہمیں غوث پاک کا جو ہے دامن بھی عطا فرمایا، امام اعظم کا دامن عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ہم اس دن یعنی قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کی تفسیر میں خزائن العرفان میں بیان کیا گیا ہے، تو چاہیے کہ شریعت میں کسی امام کا مقلد بنے اور طریقت میں کسی پیر کا مرید بنے۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ ہم جیسے پچھلے دنوں ذکر ہوا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہ 4 بڑے جو امام ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ چاروں میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا، فالو کرنا ضروری ہے کہ آج کا کوئی شخص جو شریعت کے مسائل اپنی عقل سے نہیں نکال سکتا، صحیح۔ اور سینکڑوں برس سے ہمارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے ولیوں کے سردار ہونے کے باوجود، اتنے علم و عمل کے پہاڑ ہونے کے باوجود، آپ نے بھی حنبلی مذہب کو اختیار فرمایا، آپ نے حنبلی مسلک کو اختیار فرمایا، آپ حنبلی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ شریعت میں بھی فالو کرنا امام کو لازم ہے، ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے طریقت میں کسی کا مرید بننا بھی ضروری ہے کہ شیطان جو ہے وہ ایمان کے در پہ رہتا ہے۔ بندہ اگر کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے تو اس کی ایمان کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی اس کو برکتیں ملتی ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے تو فیضان کے کیا کہنے، آپ نے نہ صرف اپنی حیات مبارکہ میں جی، وصال تک، آپ نے کل بھی جو تذکرہ ہوا تھا وصال کے بڑے ہی ایمان افروز واقعات جو ہے ناظرین نے بھی سنے تھے کہ آپ ذکر کرتے کرتے، وصیتیں کرتے کرتے آپ جو ہے دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر اپنے شہزادگان کو، آپ کی اولاد امجاد بڑی تعداد ہے الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کیا، کچھ ایسی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ثواب جاریہ کا سبب ہوتی ہیں، جیسے نیک اولاد کو چھوڑنا۔ بندہ اگر دنیا سے جا رہا ہے لیکن اس کی اولاد ہے، اس نے اچھی تربیت کیا ہے، اب وہ اس کے لیے، اب وہ اس کے جانے کے بعد نیکیاں کر رہی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہے، تو ان والدین کو قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح کوئی اگر عالم دین ہے، اس نے تصنیف لکھ دیا، کتاب لکھ دیا، جب تک دنیا میں موجود تھا تب تک تو اس نے بیانات کیے، لیکن آگے اگر وہ اپنا ثواب جاری رکھنا چاہتا ہے تو اخلاص کے ساتھ اگر اس نے کوئی کتاب لکھ دی، تحریر لکھ دی، اب قیامت تک جب تک اس کی تحریر پڑھی جائے گی، کتابیں پڑھی جائے گی، لوگ فائدہ حاصل کریں گے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ صحیح۔ تو الحمدللہ ہمارے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے نہ صرف بیانات کیے، نہ صرف نیکی کی دعوت دی، بلکہ کئی کتابیں آپ نے لکھی۔ سبحان اللہ۔ اس میں سے چند کتابوں کا میں تذکرہ کرتا ہوں۔ آپ کی بڑی مشہور کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔
गुनियत तालिबीन, फुतूहुल गैब, फ़तह रब्बानी और इस तरह की और कई किताबें आपने अल्हम्दुलिल्लाह लिखी। दीवान गौसे आज़म भी है, ये आपने तहरीर फरमाई। इसमें बड़ी ही इबरत की बातें हैं, इसके उर्दू तर्जमे भी शाये हो गए हैं। तो जो अपनी अपनी लैंग्वेज में जो है नाजरीन इसको पढ़ कर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के क्या फ़रामीन है, आपके क्या इरशादात है, इरशादात गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म, मुझे कुछ बातों का तज़किरा इन किताबों से मिलता है, तो वो हमें पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अगर औलाद की बात करें, यानी गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला ने तसानीफ भी लिख दी है ना जी, यानी एक सवाब जारिया हो गया। सवाब सुभान जारिया। अल्लाह। तो यानी जो औलाद अगर अपने वालिदैन के लिए नमाज पढ़े और इसाले सवाब की नियत कर ले तो उनको जी। सवाब कब्र के अंदर भी मिलता रहता है। इसी तरह हर उम्मती का सवाब उसके नबी तक पहुंचता है कि हम जब जो भी नेकियां की जा रही हैं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत ये रोज़ाना जितनी नेकियां करती है, ये सब का सवाब हमारे आका की बारगाह में पेश किया जाता है। इसी तरह हर मुक़ल्लिद का सवाब जो है ना उसके इमाम को पहुंचता है। आज करोड़ों हनफियों के पेशवा इमाम आज़म, फिर इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इनके जो करोड़ों मुक्तदी हैं, इनकी इक्तिदा करने वाले करोड़ों मुक़ल्लिद हैं, तो ये जितनी नेकियां कर रहे हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग हुए, बड़े बड़े अकाबरीन हुए, अब ये इनकी सारी ज़िंदगियों की जो नेकियां हैं ना, इसका सवाब भी इनके जो इमाम हैं जिनको फॉलो करते हैं उनको पहुंचता है। इसी तरह गौसे आज़म पीरो मुर्शिद भी हैं, तो आपके जो क़यामत तक के जितने मुरीदीन होंगे, मुरीदीन की जो नेकियां होंगी उसका सवाब भी गौसे आज़म की बारगाह में पहुंचता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुरीदीन भी बनाए, आपके खुलफा हुए, मुरीदीन हुए, और आपका जो कादरी सिलसिला इसकी क्या बहारें हैं। आप फरमाते हैं मेरा कोई भी मुरीद तौबा किए बगैर नहीं मरेगा। सुभान अल्लाह। और चलो अपनी ज़िंदगी में तो लोगों को पता होता है कि कौन कौन मेरे सिलसिले में दाखिल है। हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मुझे एक बहुत बड़ा वसी रजिस्टर दिया गया जो हद नज़र तक वसी था, उसमें मेरे क़यामत तक होने वाले मुरीदों के नाम लिखे हुए थे। सुभान अल्लाह। मैंने सबको देख लिया, पहचान लिया, और मैंने हज़रत दारोग़े जहन्नम हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम से पूछा, ए मालिक अलैहिस्सलाम, क्या जहन्नम में कोई मेरा मुरीद है? उन्होंने फरमाया नहीं, आपका कोई मुरीद नहीं है। फिर आपने फरमाया मुझे अपने रब अज़्ज़ व जल की इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैं बरोज़े क़यामत उस वक्त तक अपनी जगह से कदम ना हटाऊंगा जब तक अपने एक एक मुरीद को दाखिल जन्नत ना करवा लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक का जो सिलसिला आज दुनिया में बेशुमार जो है मशाइखीन जो है मौजूद है जो गौसे पाक के सिलसिले में दाखिल करते हैं। गौसे पाक का सिलसिला हो या किसी भी सही पीर कामिल का सिलसिला हो, इन इसकी बरकतें तो हैं। ये आला हज़रत ने, हाँ जी, आला हज़रत ने शरायत भी बयान की है कि एक पीर कामिल के अंदर 4 शर्तें होना चाहिए। ये 4 शर्तों को बंदा देख ले। सबसे पहले सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हो, उसका ईमान अक़ीदा बिल्कुल दुरुस्त हो, कहीं किसी की गुस्ताखी नहीं, कोई बदमज़हबियत नहीं, अहले सुन्नत व जमात के जो अक़ायद हैं उस पर हो। फिर उसका आलिम होना ज़रूरी है कि जाहिल जो है वो पीर बनने के लायक नहीं है। इल्म दीन हो, इल्म शरीयत हो, उसके बाद इल्म तरीक़त हो, ये सबसे पहले इल्म शरीयत ज़रूरी है। फिर उसका सिलसिला सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुकम्मल पहुंचता हो। जैसे गौसे पाक का सिलसिला बढ़ते बढ़ते मौला अली तक पहुंच रहा है, सरकार तक पहुंच रहा है, इसी तरह आज जिनसे मुरीद होंगे तो ये देखा जाए उनका सिलसिला मुकम्मल मुत्तसिल है, सरकार से मिला हुआ है, कहीं कट तो नहीं हो गया है। तो वो अगर सिलसिला मुत्तसिल, और चौथा जो है, चौथी शर्त है कि फासी के मौलिन ना हो वो शख्स जिनसे मुरीद होना है। तो ये चारों शराइत जब देख लेगा बंदा, और आज भी कई इस दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे मशाइखीन हैं, कई ऐसे जो पीरान निज़ाम हैं जो कादरी सिलसिले में बैत करते हैं। उन्हीं में से एक ज़ात अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया की है कि आपकी बारगाह में आने से और आपके ज़रिए गौसे पाक का मुरीद बनने में फ़ायदा है कि आप हमें आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत तक भी ले जाते हैं। आला हज़रत का भी फैज़ मिलता है और गौसे पाक के सिलसिले में दाखिला हो जाता है। तो नाजरीन से भी मैं अर्ज़ करूँगा कि जो अगर किसी कादरी बुज़ुर्ग से, पीर साहब से बैत हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर इस शर्फ़ से अभी तक आप जो है बहरावर नहीं हुए हैं तो आप अपने नाम वगैरह पेश करें, ज़िम्मेदारान से मुलाकात भी करके FGN चैनल पर भी आप जो है इसमें लाइव चैट में भी भेज सकते हैं। अगर कोई किसी को मुरीद, आला हज़रत फरमाते हैं बज़रिए ख़त या कासिद के भी बंदा मुरीद हो सकता है।
لائیو مطلب حاضر ہونا پیر کی بارگاہ میں ضروری نہیں ہے، خط بھیج کر بھی، کسی قاصد کو بھیج کر بھی بیعت ہو سکتا ہے، تو یہ کر لینے چاہیے ایمان کے تحفظ کے لیے، بڑا اچھا اور وہ سلسلہ ہے۔ یہ جو نا ذہن اس میں یہی ہونا چاہیے کہ ہم پیر جو بنا رہے ہیں نا، مرشد کا کام ہوتا ہے رہبری کرنا، جی راستہ دکھانا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے مظفر بھائی کہ ایک بڑی تعداد وہ بھی ہے، یعنی جو پیر اس لیے بناتے ہیں تاکہ دنیا کے کام نکلے۔ پیر صاحب بنائے ہاں کیوں ہوتا ہے کہ پیر صاحب جو نا وہ تعویذ دیں گے تو میری اولاد ہو جائے گی، پیر صاحب تعویذ دیں گے تو جو کاروبار نہیں چل رہا ہے تو کاروبار چلنا پڑے گا۔ تو یہ مطلب یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے نا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آخرت کے یعنی ایسے صحیح۔ واقعات ہیں کہ ایک بزرگ تھے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 360 دلیلیں خدا کی وحدانیت پر دیتے تھے، مناظرے کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ جب آپ کا آخری وقت آیا، اتنے جلیل القدر جو ہے بزرگ، اتنے زبردست عالم، لیکن شیطان آ کے آخری وقت میں آپ کو پریشان کرنے لگا کہ اے فخر الدین یہ بتاؤ اللہ ایک ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے ایک دلیل دی، وہ معلم الملائکہ رہ چکا تھا، اس نے دلیل کو کینسل کر دیا، آپ نے دوسری دلیل دی، اس کو کینسل کر دیا، 360 آپ نے دلیلیں دے دی، اس نے سب کو رد کر دیا۔ اب آپ پریشانی کے عالم میں تھے، لیکن اب علم بھی ہے، عمل بھی ہے، لیکن کام کون آ رہا ہے؟ پیر و مرشد کی نسبت کام آ رہی ہے۔ آپ کے پیر و مرشد نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں دور جو ہے وضو فرما رہے تھے، آپ کو خبر ہو گئی کہ میرا ایک مرید جو ہے خطرے میں، شیطان اس کو آخری وقت میں پریشان کر رہا ہے، آپ نے وہیں سے وضو کرتے ہوئے پانی اچھالا اور فرمایا اے فخر الدین کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے اللہ کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانا؟ تو وہ پانی کے قطرات آپ کے چہرے پر جو ہے گرے، آپ کو پیر و مرشد کی آواز سنائی دی، آپ نے یہ جواب اس کو دیا، شیطان وہاں سے دفع ہوا اور ایمان پر کلمہ پڑھتے ہوئے الحمدللہ آپ کا خاتمہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو علم و عمل کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت نے بھی اتنا زبردست علم و عمل کا معاملہ آپ کا، لیکن پھر بھی آپ بیعت کرنے کے لیے ماررہ شریف میں حاضر ہوئے۔ تو یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، اس پر چلنے ہی میں عافیت ہے، صحیح۔ اور انشاءاللہ دونوں جہان میں ہماری بھلائیاں، وہ برکتیں جو دنیاوی ہے وہ تو ایسے ہی مل جائے گی انشاءاللہ، اپنے آپ روزی میں برکت ہو جائے گی، دعائیں قبول ہوں گی، پریشانیاں، اولاد کا، دیگر مسائل، لیکن بندہ مین توجہ اپنی آخرت اور ایمان کی حفاظت کے لیے رکھے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو جب بھی جو ماشاءاللہ بھی ہمارے مظفر نے بتایا بھی کہ اگر آپ مرید بننا چاہتے ہیں کسی کے، تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت اس دور کے اندر عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اگر آپ ان کا مرید بننا چاہتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے یہاں پر تعویذات عطاریہ جو ہے نا، اس کے بستے بھی کئی شہروں کے اندر ہوتے ہیں، آپ ان کے ذریعے سے بھی مرید یعنی ان کو بھی آپ نام دے سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مرید کر دیا جائے گا۔ یا دعوت اسلامی انڈیا کی کسی ذمہ دار سے آپ رابطہ کریں، آپ ان کو بتائیں کہ مرید ہونا چاہتا ہوں، کیا طریقہ ہوتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیں گے، بڑا آسان سا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ گھر کے اندر چھوٹا بچہ ہے نا، اس کو بھی مرید بنا دے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، یہ نسبتیں ہی ہیں، یہ بڑی کام آتی ہیں، دنیا کے اندر بھی کام آتی ہیں، آخرت کے اندر بھی یہ چیزیں بڑی کام آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان نصیب فرمائے۔ مزید انشاءاللہ گفتگو لیں گے، ایک مرقبہ شامل کرتے ہیں۔ المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر۔ آئے ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے رتبہ، یہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے، اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے، اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے، دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے، میرے غوث کی ٹھوکر نے، میرے غوث کی ٹھوکر نے مردوں کو جلایا ہے، المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غوث اعظم کے فیضان سے مستفیض و مالا مال فرمائے۔ گفتگو چل رہی تھی الحمدللہ غوث پاک کی سیرت کے حوالے سے، غوث پاک کا مرید بننے کے بھی بڑے فائدے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ مزید کیا فرمائیں گے مظفر بھائی غوث پاک کی سیرت کے حوالے سے؟
اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد کا بھی کچھ ذکر کرنا چاہوں گا. آپ کی کثیر تعداد میں جو ہے شہزادے، شہزادگان، شہزادیان تھے، تو اس میں کچھ نام جو میں پیش کرتا ہوں. ان ناموں سے بھی الحمدللہ ہمیں عبرت کی جو ہے مدنی پھول ملتے ہیں، نصیحت کے مدنی پھول ملتے ہیں. کہ آپ کی اولاد میں سے کچھ نام تھے حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا شیخ عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ عبد الجبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اسی طرح سے شیخ عبد اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ یحییٰ، شیخ موسیٰ، شیخ ابراہیم. اب یہ چند نام جو ہیں، اب ان ناموں پر غور کریں. یا تو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، جی عبد الرزاق، عبد الوہاب. سبحان اللہ. اچھا، یہاں وہاب کے لفظ پر بھی ناظرین کی بھی توجہ دلاؤں گا. عام طور پر لوگ ہیں نا وہاب وہاب کہتے ہیں، تو یہ ہے کے اوپر تشدید ہے، ہا کے اوپر ہا. ہاں، 2 بار ہا کا لفظ استعمال حرف جو ہے آئے گا. وہاب یہ درست ہے. عبد الوہاب، عبد الرزاق. تو یہ ناموں کی نسبت کیا ہے؟ بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی طرف نسبت کرنا چاہتا ہے. تو زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، آپ نے ان ناموں پر اپنے جو ہے بیٹوں کے نام رکھے، اور پھر اس کے بعد انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ سب نام انبیاء کرام کے ہیں. آپ کی کنیت بھی ابو محمد ہے. تو یہ ہمیں بھی جو ہے نا ذہن لینا چاہیے کہ ہم آج کل ایک کیا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ نام رکھنا ہے نیا نام ہو، یونیک نام ہو، ایک دم ایسا نام جو ہے نا کسی کا نہ ہو. تو اس میں لوگ اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ نام کا کچھ معنی ہو، اچھا ہو یا نہیں ہو. یا پھر بعض دوسرے ایسے لوگ جو کوئی گلوکار ہے، فلمی اداکار ہے، کوئی اس طرح کے جو لوگ ہیں نا ان کے ناموں پر نام رکھتے ہیں، تو کوئی اس کی فضیلت حاصل نہیں ہونے والی. اگر نام محمد رکھا جائے تو بشارتیں ملی ہیں کہ جس کا نام محمد ہوگا انشاءاللہ قیامت کے دن اس کی شفاعت ہوگی. اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صفوں سے اس کو اس کے والد کو تلاش کر کے لے جائیں گے. ایک گھر میں کئی نام ہوں محمد کے تو یہ فرمایا گیا کہ تمہیں کیا اس پر حرج ہے، کیا تکلیف ہے ایک ہی گھر میں 2 محمد ہو، 3 محمد ہو. ناظرین بھی جو ہے غور کرے کہ جب نام لڑکا اگر پیدا ہو نا تو پہلے اس کا نام جو محمد رکھے، پھر پکارنے کے لیے کچھ جو دوسرا نام ساتھ میں رکھ لے، عرف رکھ لے. اس طرح سے یہ نام کی جو ہے یہ برکتیں ہمیں حاصل کرنا چاہیے. تو آپ کے جو شہزادگان تھے بڑے بڑے اپنے وقت کے ولی بنے، بڑے بڑے امام بنے الحمدللہ، اور آپ کے ذریعے یہ بھی ثواب جاریہ کا جو ہے سلسلہ ہوا. کہ جب آپ نے بات کی نا تو خود غوث پاک کا نام بھی آپ دیکھیں نا، عبد القادر، عبد القادر یعنی قادر کا بندہ. بندہ، سبحان اللہ. بندہ قادر کا بھی، قادر بھی ہے عبد القادر، یعنی قادر کا بندہ بھی. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے اختیار عطا فرمائے کہ آپ حکم سے، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. مسائل آپ اچھا مسائل کیسے حل فرماتے تھے کہ ایک وقت کا جو امام ہوتا ہے نا، ایک وقت کا جو ولی ہوتا ہے، اور آپ غوثیت کبریٰ کا تاج آپ کو اللہ تعالیٰ نے قطب ربانی بنایا، محبوب سبحانی بنایا. یہ علماء فرماتے ہیں کہ چند جو محبوب اللہ کے مشہور ہیں، اس میں سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب خدا ہیں، یہ تو ہمارے آقا ہیں. لیکن اولیاء کرام میں جو محبوب ہوئے تو ہمارے غوث پاک محبوب سبحانی ہے. سبحان اللہ. اسی طرح دہلی کے اندر حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار جو ہے موجود ہے. اسی طرح ایک محبوب یزدانی ہوئے ہیں، حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محبوب سبحانی. اور مسائل آپ نے کیسے حل فرمائے؟ سب سے پہلے جو فالوورز آتے ہیں ان کو سب سے پہلے شریعت کا علم سکھانا ہوتا ہے، پھر بعد میں طریقت معرفت کی آگے کی منزلیں. تو شریعت کے مسائل میں بھی حضور غوث پاک کیسے عقدے حل فرما دیتے تھے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ایک شخص کا مسئلہ سامنے آیا، اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کروں گا کہ پوری روئے زمین پر اس وقت ویسی عبادت کوئی نہ کر رہا ہوں. اب اس نے قسم تو کھا لی، اب لیکن علماء سے جب اس نے رجوع کیا تو سب نے یہ کہا کہ تمہاری قسم کا پورا ہونا تو ممکن نظر نہیں آتا. اگر تم نے روزہ رکھا تو روئی زمین پر کوئی نہ کوئی روزہ رکھ رہا ہوگا، اگر کوئی نفل نماز پڑھو گے کوئی نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا، تسبیح پڑھو گے کوئی نہ کوئی تو تسبیح پڑھ رہا ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے کہ پورے روئے زمین پر کوئی اور وہ عبادت نہ کرے جو تم کر رہے ہو؟ سب نے یہ کہا. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھی جب یہ سوال آیا، آپ نے فرمایا ایک صورت ہے، اچھا،
ایک صورت یہ ہے کہ پوری دنیا میں خانہ کعبہ صرف ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اور طواف کعبہ کرنا جو عبادت ہے، اگر یہ شخص وہاں پہنچ جائے اور جتنے طواف کرنے والے ہیں سب سے درخواست کرے کہ میں نے قسم کھائی ہے اگر آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، طواف نہ کرے، تو پوری دنیا میں خانہ کعبہ ایک ہی جگہ ہے، طواف اور کسی کا کیا نہیں جا سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی تصانیف میں وضاحت بھی فرمائی ہے۔ کچھ جو ہے جاہل قسم کے لوگ وہ مزارات پہ بھی جا کے اس کے گرد گھومنے لگتے ہیں اور طواف سمجھنے لگتے ہیں، تو یہ طواف تعظیمی کرنا بھی خانہ کعبہ کے علاوہ کسی جگہ کا جائز نہیں ہے۔ یہ آپ نے اپنی تصریحات جو فرمائی ہے اعلیٰ حضرت نے۔ تو اس شخص نے وہاں جا کے درخواست کی، میں نے یہ قسم کھائی ہے آپ لوگ رک جائیے اور مجھے تنہا طواف کرنے دی، تو پورا مطاف جو خالی کیا گیا، سارے لوگ رک گئے اور اس شخص نے تنہا طواف کیا اور اس کی قسم پوری ہو گئی الحمدللہ۔ یعنی شریعت کے بھی مسائل آپ حل فرما رہے ہیں، طریقت کے مسائل حل فرما رہے ہیں۔ تو غوث پاک نے الحمدللہ یہ فیضان بھی عطا فرمایا، اپنے خلفاء جو ہے تیار کیے، اپنے مریدین تیار کیے، تصانیف چھوڑی، تاکہ یہ ثواب جو ہے قیامت تک جو ہے ملتا رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے پکڑے رہنا تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ نمبر 1 قرآن کتاب اللہ، نمبر 2 میرے اہل بیت، میرے گھر والے۔ یہ دونوں ایسے ہیں کہ اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے، اچھا یہ اگر ہم غور کریں قرآن پاک، تو قرآن پاک کو کوئی بدل نہیں سکتا، صحیح، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور جو ہے اللہ کا کلام محفوظ، تو اب قیامت تک اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، تو مسلمانوں کی ہدایت کے لیے وہ ضروری ہے۔ دوسری جو جماعت تھی، اچھا اہل بیت کے لیے فرمایا، صحابہ کے لیے نہیں فرمایا۔ صحابہ کے لیے کیوں نہیں فرمایا؟ اس پر غور کریں کہ صحابہ کی جماعت جو ہے وہ تقریباً 100-150 سال کے اندر، ہجری سال کے اندر دنیا سے ساری رخصت ہو گئی۔ یعنی امام اعظم، ابھی پچھلے دنوں امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہوا کہ آپ کی 164 ہجری میں ولادت ہوئی، اور امام اعظم کی جو ولادت ہے 70 ہجری میں ہو گئی تھی، 70 ہجری میں ہو گئی تھی، اور آپ نے 150 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا۔ تو آپ کی جب ولادت ہوئی تھی، آپ نے آخر میں کچھ جو ہے صحابہ سے ملاقات کر لی، اس لیے یہ چاروں اماموں میں صرف امام اعظم ہی تابعی بنے، بقیہ جو ہے تینوں تبع تابعی ہیں، کسی صحابی سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو صحابہ بے شک آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، لیکن صحابہ قیامت تک نہیں رہنے والے۔ کوئی صحابی کسی غیر صحابی کو صحابی بنا نہیں سکتا، اگر اس سے کسی کی ملاقات ہوگی تو وہ تابعی بنائے گا، تو صحابہ کی جماعت رخصت ہونے والی۔ لیکن اہل بیت اطہار کا وہ گھرانہ ہے کہ ان کی جو نسل پاک چلتی رہے گی، یہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو انہی اہل بیت اطہار میں سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے غوثیت کبریٰ کا تاج عطا فرمایا۔ غوثیت کبریٰ، اور ایسی غوثیت ملی ہے کہ وصال کے بعد بھی جب تک حضرت امام مہدی تشریف نہیں لاتے، اعلیٰ حضرت نے اپنے الملفوظات میں جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ جب تک امام مہدی تشریف نہیں لاتے تب تک یہ غوثیت کبریٰ کا تاج حضور غوث پاک کے پاس ہی ہوگا۔ جب امام مہدی آئیں گے تب وہ ان کو یہ جو ہے عہدہ، یہ منصب جو ہے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے میرے غوث اعظم کی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی عظیم شخصیت عطا فرمائی، ایسے عظیم پیر عطا فرمائے، پیروں کے پیر، ولیوں کے ولی، غوثوں کے غوث۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دامن کرم سے ہمیں مرتے دم تک وابستہ رکھے۔ تو ناظرین، یقیناً یہ سب گفتگو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ غوث پاک کی سیرت سے ہم کچھ چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں۔ یعنی صرف ایک تو یہ ہوتا ہے نا، اچھا کئی سارے ناظرین ایسے ہوں گے جو کئی سالوں سے غوث پاک کی سیرت کے حوالے سے سن بھی رہے ہوں گے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ نعرے لگاتے ہیں، ماشاء اللہ لگانا چاہیے، لیکن نعروں کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی سیرت پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ انہوں نے جو ہمیں فرامین عطا فرمائے، ان کی سیرت جو بھی آپ نے سنی، ماشاءاللہ کتنی پیاری پیاری باتیں آپ نے سنی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کس طرح دین کی خدمت کی، دین کے لیے آپ نے جو تصانیف چھوڑی، اپنی اولاد کو آپ نے کیسا بنایا۔ تو غوث پاک کی سیرت میں ایک باپ کے لیے بھی سیکھنے کو ہے کہ باپ جو ہے نا وہ اپنی اولاد کی تربیت کیسی کرے۔ اچھا غوث پاک کی سیرت کے اندر
اولاد جو ہے اس کے لیے بھی سیکھنے کو ہے کہ اولاد ماں باپ کی کیسی فرما برداری کرے. غوث پاک کی سیرت میں ایک پیر کو کیسا ہونا چاہیے یہ بھی ہے، مرید کو کیسا ہونا چاہیے یہ بھی ہے. تو غوث پاک کی سیرت ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہے، بس ہمیں اس کو اپنانا ہے، غوث پاک کی سیرت کو پر عمل کرنا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی عمل کریں گے، اس کی برکت نصیب ہوں گی. آج 11ویں شریف بھی ہے، بڑی 11ویں شریف، تو نیت کریں انشاءاللہ آج دھوم دھام کے ساتھ غوث پاک کی 11ویں منانی ہے. گھروں کے اندر ماشاءاللہ کئی لوگ فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، آج بھی سب نے کرنا ہے انشاءاللہ، اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم. بلا لیجے بغداد یا غوث اعظم، سنانی ہے روداد یا غوث اعظم.